وہ اہل قلم ہیں جن کو مسکروانا آتا ہے، جٹلی کے سخن میں یہ ظرافت پہلی بار آئی، تو اودھ پنچ کے پرچوں میں یہ دیوان نوار آئی، ادھر شوخی چچا غالب کے ہاں مثل شرار آئی، ادھر اکبر کے آنے سے ظرافت پر بہار آئی، کہ جن کو زعفرانی رنگ ہی بکھرانا آتا ہے، یہ وہ اہل قلم ہیں جن کو مسکروانا آتا ہے۔ رشید و پطرس و فرحت لطافت کے دلاور ہیں، مجید و جعفری و قاسمی اونچے سخنور ہیں، طہا خان سرفراز و یونس و مسعود انور ہیں، مگر جو یوسفی ہیں وہ تو اس فن میں کداور ہیں، کہ جن کو کاغذی پھولوں کو بھی مہکانا آتا ہے، یہ وہ اہل قلم ہیں جن کو مسکروانا آتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ علمی ادبی پروگرام اردو ادب میں طنز و مزاح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم ہیں آپ کے میزبان سرفراز شاہد اور سونیا ذیشان۔ السلام علیکم۔ تو آج کون سی قسط ہے ہمارے پروگرام کی؟ آج ہمارے اس ادبی اور علمی پروگرام کی 5ویں قسط پیش خدمت ہے۔ تو حسب روایت کیوں نہ ایک شعر سے آغاز ہو جائے؟ جی ضرور۔ کہ کہتے ہیں لوگ جس کو ظریفانہ شاعری، ہوتی ہے اصل میں وہ حکیمانہ شاعری۔ ارے کیا ہو گیا سرفراز صاحب، یہ حکیمانہ شاعری اور ظریفانہ شاعری؟ بات دراصل یہ ہے سونیا کہ اکبر الہآبادی نے اپنی شاعری میں ظرافت اور حکمت کو اس طرح ملایا ہے اور اس سے ایک ایسا رنگ، ایسا امتزاج پیدا ہوا ہے کہ جس سے متاثر ہوئے بغیر میں نہیں رہ سکا اور میں نے یہ شعر کہا۔ لیکن اصل بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکبر الہآبادی کے اس رنگ سخن کی تقلید کرتے ہوئے بہت سے نامور شعراء نے مزاح گوئی اختیار کی۔ ان شعراء میں شبلی نعمانی، مولانا ظفر علی خان اور حاجی لکلک جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ نے بجا فرمایا۔ 19ویں صدی کے آخر میں اکبر الہٰبادی نے مزاحیہ شاعری کو اعتبار اور وقار بخشا۔ اس وقت ساتھ ہی نثری مزاح میں بھی ارتقائی عمل شروع ہو چکا تھا، اور چنانچہ بعد میں آنے والے جو مزاح نگار تھے وہ نثر میں بتدریج اضافہ کر رہے تھے۔ جس طرح کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں، پچھلی قسط میں ہم نے انہیں ملوایا تھا مزاح نگار جو ہیں محفوظ علی بدایونی سے، اور اس قسط میں ہم ان کے ہم اثر مزاح نگاروں سے ملوائیں گے جن کے نام ہیں سجاد حیدر یلدرم صاحب اور فرت اللہ بیگ۔ مرزا فرت اللہ بیگ جو ہیں وہ بہت ہی اہم لکھاری ہیں، یعنی شگفتہ ادب کے، اور انہوں نے لائٹ ہیومر میں جو اپنی نثر لکھی ہے اس کے اندر تمام اصناف سخن کا تذکرہ کیا ہے، اور اپنی خوبصورت یعنی شاعری تو نہیں، اپنی خوبصورت نثر سے انہوں نے اس میں رنگ بھرے ہیں۔ چنانچہ مضامین فرحت جو ہے وہ ان کی بڑی اہم کتاب ہے جس میں بڑے خوبصورت مضامین ہیں۔ ان مضامین میں مولوی نذیر احمد کی کہانی، دہلی کی آخری شمع، بہادر شاہ اور پھول والوں کی سیر، مردہ بدست زندہ، نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر شامل ہیں، اور یہ ایسے مضامین ہیں جو فقاہی ادب میں بیش قیمت اضافہ ہیں۔ ان مضامین کے علاوہ ان کی جو کتب بہت مشہور ہیں ان میں دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، انشاء اور ان کا مرتب کرتا دیوان نظیر شامل ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ 1883 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 1947 میں انہوں نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنے شگفتہ مضامین میں دہلی کی مٹتی ہوئی تہذیب، شاہی رکھ رکھاؤ، مشرقی آداب و اطوار اور دہلی کی روایات و شخصیات کا ایسا دلکش مرقع کھینچا ہے کہ وہ اس دور کے کسی اور لکھاری کو یہ نصیب نہ ہوا، اور انہوں نے دہلی کی اس تاریخ کو گویا محفوظ کر لیا۔ تو آئیے آپ کو ان کے ایک انشائیے اونگ سے ایک اقتباس سنواتے ہیں، کیا خیال؟ جی ضرور۔ گھر والے کی اونگ سب سے خطرناک ہوتی ہے،
سی ماما پر خفا ہو رہی ہیں، وہ برابر جواب دیے جاتی ہے، یہ اونھ کر کے رہ جاتی ہیں۔ لیجئے، نوکر شیر ہو گئے، گھر کا سارا انتظام درہم برہم، خود ان کے اختیارات سلب، گھر کی حکومت ان سے چھن کر ماماؤں کے ہاتھ چلی گئی۔ کوئی چیز چوری ہو گئی، بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر ڈھونڈا، کچھ تھوڑا بہت غل بھی مچایا اور پھر اونھ کر کے چھوڑ دیا۔ اب کیا ہے، پٹاری میں سے چھالیاں غائب، خرچ کی صندوقچی سے روپے غائب، صندوقوں میں سے کپڑے غائب، اور رفتہ رفتہ سارے گھر کا صفایا ہو گیا۔ ماما نے کوئی رکابی توڑ ڈالی، شکایت ہوئی، انہوں نے وہی اونھ کا استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں الماری کے پیچھے سے شیشہ اور چینی کا اتنا ٹوٹا ہوا سامان نکلا کہ خاصے صندوق بھر جائے۔ ارے یہ کیا سرفراز صاحب؟ وہ دراصل میں نے کہا کہ آگے گفتگو کرنے سے پہلے ذرا کر کے گلا صاف کر لیا جائے، موقع اچھا ہے۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آمدم برسر مطلب کہ فرحت اللہ بیگ اور محفوظ علی بدایونی کے ہم عصروں میں ایک اور اہم نثر نگار بھی تھے، ان کا نام تھا سجاد حیدر یلدرم۔ وہ 1880 میں پیدا ہوئے اور 1943 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی تخلیقات میں خیالستان اور حکایات و احساسات خاصی مقبول ہوئیں۔ یلدرم اگرچہ باقاعدہ مزاح نگار نہیں تھے، لیکن ان کے مضامین میں جو شوخی اور ایک قسم کی شگفتگی پائی جاتی ہے، وہ اس کی وجہ سے خاصے مقبول تھے۔ ان کا مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ انشاء لطیف اور شگفتہ بیانی کا خوبصورت نمونہ ہے۔ آئیے آپ کو ان کے اس مضمون کا ایک اقتباس سنواتے ہیں۔ لیجئے ان کے مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا ایک اقتباس سنیے۔ شاکر خان سے مل کر شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی رہیں۔ سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام اٹھا کر دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط اور بے سلسلہ۔ غصے اور رنج میں آ کر اسے پھاڑ کر پھینک دیتا ہوں، اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے واپس چلا آتا ہوں۔ ناشکرا اور احسان فراموش کہا جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں۔ اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہیں ان احباب کی فہرست ختم ہو گئی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں۔ نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں۔ یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جو مجھ سے ملتے ہی کہتے ہیں، میاں عرصے سے میرا دل چاہتا تھا کہ تمہاری دعوت کروں، مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست آتے ہیں، وہ آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، وہ جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ اب چونکہ میں نے یہ حال لکھنا شروع کر دیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند اور احباب کے متعلق اپنے دلی خیالات ظاہر کر دوں۔ دروازے پر ایک گاڑی آ کے رکی ہے، میں سمجھ گیا کہ کون صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان کی شکایت نہیں کرنے لگا، کیونکہ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ 3 گھنٹے سے میں یہ مضمون لکھ رہا تھا کہ کسی کرم فرما نے کرم نہیں فرمایا۔ اس لیے اس کے شکریہ میں یہ مضمون اسی ناتمام حالت میں چھوڑتا ہوں اور اپنے دوست کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ دوست میری صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ جب آتے ہیں مجھ پر اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔
میں جانتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ کسی نئے حکیم یا ڈاکٹر کا حال سنائیں گے جو حاذق ہے یا کوئی مجرب نسخہ میرے لیے کسی سے مانگ کر لائے ہوں گے۔ آئیے آئیے مزاج عالی، بہت دن بعد تشریف لائے۔ سجاد حیدر یلدرم کی تحریر کا مزہ آ گیا۔ اچھا لگتا ہے وہ واقعی اپنے دوستوں سے بہت پریشان تھے۔ جی، دوستی ہے ہی ایسی چیز کہ ہم نے جسے بھی پیش کیا دست دوستی، وہ شخص ہم سے دست و گریبان ہو گیا۔ بہت خوب، لگتا ہے آپ کا شاعری کا موڈ ہو رہا ہے، تو پھر شاعری پر بات کر لی جائے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اکبر الہٰبادی کی تقلید میں بہت سے اہم شعراء نے شاعری کی۔ ان میں شبلی نعمانی، ظفر علی خان، ظریف لکھنوی اور حاجی لکلک شامل ہیں۔ تو سونیا، یہ شبلی نعمانی کے بارے میں تو کچھ بتائیے۔ جی ضرور۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور 1914 میں وفات پائی۔ بہت بلند پایا شاعر تھے اور بیک وقت 3 زبانوں یعنی اردو، فارسی اور عربی میں شاعری کرتے تھے۔ مولانا صاحب پیشے کے اعتبار سے مولوی تھے، لیکن شوخی طبع اور جرأت رندانہ بھی رکھتے تھے۔ ان کا شاعری کا ایک خاص انداز تھا، وہ اپنے کلام میں اس دور کے مسائل اور شخصیات پر ایک خاص انداز سے طنز کرتے تھے اور ان کے کلام میں شوخی کی جھلک ملتی ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کو شبلی نعمانی کے کچھ اشعار تو یاد ہوں گے، اگر آپ سنائیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ دیکھیے، شبلی نعمانی جو تھے وہ حالات حاضرہ پہ بڑی زبردست چوٹ کیا کرتے تھے، اور عالمی جنگ کے تناظر میں انہوں نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں۔ میں 2-3 شعر کوٹ کرتا ہوں۔ جی ضرور۔ کہ ایک روز جرمنوں نے کہا از رہے غرور، ایک روز جرمنوں نے کہا از رہے غرور، آسان نہیں ہے فتح تو دشوار بھی نہیں۔ بہت خوب۔ برطانیہ کی فوج ہے 10 لاکھ سے بھی کم، اور اس پہ لطف یہ ہے کہ تیار بھی نہیں۔ باقی رہا فرانس تو وہ رند لم یزل، آئیں شناس شیوائے پیکار بھی نہیں۔ میں نے کہا غلط ہے تیرا دعویٰ غرور، میں نے کہا غلط ہے تیرا دعویٰ غرور، تجھ کو تمیز اندک کو بسیار بھی نہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ بہت خوب۔ اور اسی طرح ان کا رنگ تغزل دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 30 دن کے لیے ترک میو ساکی کر لوں، 30 دن کے لیے ترک میو ساکی کر لوں، واعظ سادہ کو روزوں میں تو راضی کر لوں۔ بہت خوب۔ یا پھر یہ دیکھیے کہ اے نکیرین قیامت ہی پہ رکھو پرسش، میں ذرا عمر گزشتہ کی تلافی کر لوں۔ بہت خوب۔ سرفراز صاحب، آپ تو شبلی کے شاگرد معلوم ہوتے ہیں۔ جی، بات یہ ہے کہ ہم تو ہر بڑے شاعر کے شاگرد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ہر بڑے لکھاری کو ہم اپنا مرشد سمجھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آگے بڑھتے ہیں اور مولانا ظفر علی خان صاحب کے بارے میں بات ہو جائے۔ جی ہاں، کیوں نہیں۔ مولانا ظفر علی خان ادب اور صحافت کی ایک بڑی اہم شخصیت ہیں، اور وہ اکبر الہٰبادی کے انداز کو انہوں نے بہت سلیقے سے آگے بڑھایا، اور اس کا رنگ انہوں نے مزید گہرا کیا۔ ظفر علی خان بیک وقت شاعر، ادیب، مقرر اور صحافی تھے۔ ان کا رنگ ظرافت نظم اور نثر دونوں میں نمایاں ہے۔ اس رنگ میں بھی سونیا صحافت کا رنگ جو ہے غالب نظر آتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان 1873 میں سیالکوٹ کے قصبے میرٹھ میں پیدا ہوئے اور 1956 میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی اور نواب محسن الملک کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ بعد ازاں لاہور آ کر انہوں نے اپنا اخبار روزنامہ ذمہ دار جاری کیا، جو صحافت میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں سونیا، یہ مولانا کی تحریریں یا نظمیں جو ہیں وہ ہر دور میں مذہبی اور سیاسی رنگ لیے ہوتی تھیں، اور انہوں نے ہنگامی موضوعات کو چنا اور اس پر بھرپور انداز سے شاعری کی۔
اور پھر تنقید بھی کی۔ اشعار میں طنز کے پہلو بپہلو ان کا جوشیلا پن بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے مجموعہ ہے کلام کے نام جو ہیں وہ ہیں نگارستان، چمنستان، بہارستان۔ واہ خوب، اور ہر کتاب مزاح کا نخلستان۔ ماشاءاللہ، آپ نے تو قافیے ملانے شروع کر دیے، آہستہ آہستہ آپ شاعرہ بن جائیں گی۔ نہیں سرفراز صاحب، میں نے تو یوں ہی قافیے سے قافیہ ملا دیا تھا۔ بہرحال مولانا ظفر علی خان نے شاعرانہ صحافت میں ہجویات کا بہت زیادہ استعمال کیا، اور ان کی ہجویات کا نمونہ برطانوی ڈپلومیسی، ہندو بنیا پن اور حالات حاضرہ تھے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے کلام میں طنز کی شدت کو یا طنز کی تلخی کو مزاح کا تڑکا لگا ہوتا تھا۔ ہاں بالکل، آپ نے بجا فرمایا۔ تو کیوں نہ آپ کو یہ تڑکا لگے ہوئے کچھ اشعار سنا دیے جائیں؟ ضرور۔ لیجئے مولانا ظفر علی خان کا کلام سنیے۔ مولانا ظفر علی خان کی ایک نظم حال مست اور مال مست میں سے چند اشعار۔ گر مست ادھر حال میں ہے شیخ مسیطا، سر مست ادھر مال میں ہے لالا کشوری، یہ پھر رہے ہیں پیٹ پہ باندھے ہوئے پتھر، توند ان کی ہے پھولی ہوئی کھا کھا کے کچوری، یہ زردی رخ کے لیے ہیں فاقے کے محتاج، سامان ادھر سرخی لب کا ہے گلوری، دمڑی سے بھی خالی ہے ادھر شیخ کا کیسا، دمڑی سے بھی خالی ہے ادھر شیخ کا کیسا، آمادہ ادھر ہن کے اگلنے کو تجوری، زندہ رہے کس طرح کہ پلے نہیں پیسہ، پیسے کی ضرورت ہے مسلمان کو فوری، تلوار کا بے شک ہے دھنی رائے جی پتھوار، تلوار کا بے شک ہے دھنی رائے جی پتھوار، میدان میں اگر مد مقابل نہ ہو غوری، گر مست ادھر حال میں ہے شیخ مسیطا، سر مست ادھر مال میں ہے لالا کشوری۔ کیا جدا گانا انداز بیاں ہیں۔ مولانا صاحب کی شاعری طنز سے بھرپور اور جوشیلی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کی نثر بھی ایسی ہی ہوگی۔ جی ہاں، ان کی نثر میں بھی ایسا ہی مزیدار عنصر پایا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو ان کے کالموں میں سے دو کالموں کے اقتباسات سنواتے ہیں۔ جی ضرور۔ مولانا ظفر علی خان کے کالم فقاہات سے اقتباسات۔ قہوہ خانہ میں چند امریکی گویے بیٹھے ہوئے تھے، دور شراب چل رہا تھا۔ ایک گویے نے جو لاف زنی کے فن میں یکتائے روزگار تھا، باتوں باتوں میں اپنے محبان بادہ پیما سے کہا کہ پہلی دفعہ جب میں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اپنی رسیلی تانیں اڑانا شروع کی تو حاضرین پر وجد کا ایک عالم طاری ہو گیا، اور انہوں نے مجھ پہ اتنے گلدستے پھینکے اور اس قدر پھول برسائے کہ میں اس خرمن گل میں دب گیا، اور اگلے دن اگر میں چاہتا تو گل فروش کا ایک کارخانہ انہی پھولوں کے ڈھیر سے کھول دیتا۔ ایک آئرش گوار سے جو اس میز پہ چرٹ کا دھواں اڑا رہا تھا، امریکن گویے کی یہ فخاری نہ سنی گئی، اور وہ بے تحاشا بول اٹھا، اس کمال میں تو میں تم سے کہیں بڑا ہوا ہوں۔ پہلی مرتبہ جب میں نے کھلے میدان میں مجلس کو گانا سنایا تو اس کے صلے میں انہوں نے مجھے ایک 2 منزلہ مکان دے دیا۔ امریکن بولا، سڑی تو نہیں ہو گئے ہو، 2 منزلہ مکان دے دیا اور گانے کے صلے میں، کیا لغو بات ہے۔ گنوار بولا، اس میں لغویات کی کیا بات ہے، میں نے گانا بھی گایا اور اس کے صلے میں مکان بھی پایا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مکان مجھے ایک ایک اینٹ کی ان گنت قسطوں میں ملا ہو۔ صفائی کی طرف سے ایک وکیل صاحب فریق ثانی کے گواہ پر جرح کر رہے تھے۔ ان میں اور گواہ میں جو نوک جھونک ہوئی اسے ہم سپرد قلم کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وکیل صاحب، آپ کا بیان ہے کہ دیوار 8 فٹ بلند ہے اور آپ زمین پر کھڑے تھے، کوئی سیڑھی بھی نہ تھی جس پر آپ چڑھے ہوں۔ گواہ، جی ہاں، میں اس بیان پر ابھی تک قائم ہوں۔ وکیل صاحب، تو پھر براہ کرم یہ ارشاد فرمائیے کہ جب آپ کا قد 5 فٹ سے کچھ ہی نکلا ہوا ہے تو آپ 8 فٹ بلند دیوار پر
کس طرح ملزم کی حرکات و سکنات کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ گواہ نہایت دلجمی سے بولا، جناب اس دیوار میں ایک روزن بھی ہے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کا کالم بھی سن لیا اور ان کا کلام بھی سن لیا، تو اب آگے چلیں؟ ہاں، میرا خیال ہے ہم اب گھر ہی چلیں، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے اب باقی باتیں پھر اگلے پروگرام میں ہوں گی۔ جی ناظرین، ہم اگلے پروگرام میں ظریف لکھنوی اور حاجی لکلک کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور بہت عجیب سا یہ نام ہے، حاجی لکلک۔ جی ہاں، اور ان کا کلام بھی اتنا ہی عجیب ہے، بلکہ بڑا دلچسپ ہے، اور پھر انہوں نے جو رسالہ جاری کیا اس کا نام بھی لکلکا، تو وہ میرے خیال میں اس دور میں ہوتے تو اس کا نام مکمکا رکھتے۔ جی ناظرین، ہمارا پروگرام اختتام تک پہنچا۔ آئندہ ہفتے ہم ایک نئی شگفتہ قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ وہ اہل قلم ہیں جن کو مسکروانا آتا ہے، ٹلی کے سخن میں یہ ظرافت پہلی بار آئی، تو اودھ پنچ کے پرچوں میں یہ دیوان نوار آئی، ادھر شوخی چچا غالب کے ہاں مثل شرار آئی، ادھر اکبر کے آنے سے ظرافت پر بہار آئی، کہ جن کو زعفرانی رنگ ہی بکھرانا آتا ہے، یہ وہ اہل قلم ہیں جن کو مسکروانا آتا ہے۔ رشید و پطرس و فرحت لطافت کے دلاور ہیں، مجید و جعفری و قاسمی اونچے سخنور ہیں، طہا خان سرفراز و یونس و مسعود انور ہیں، مگر جو یوسفی ہیں وہ تو اس فن میں کدابر ہیں، کہ جن کو کاغذی پھولوں کو بھی مہکانا آتا ہے، یہ وہ اہل قلم ہیں جن کو مسکروانا آتا ہے۔